جاوے سارے اللہم صلی علی التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشبہ کل جائن اللہم البس کل عریان اللہم اقض دین کل مدین اللہم فرج عن کل مکروم اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصل کل فاسد من امور المؤمنین اللہم اشف کل مریض اللہم صدا فقرانا بغناک اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک اللہم اقض دیننا واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر رب العالمین اللہ بحق مولا حسین علیہ السلام دی پاک عظمت دا واسطہ ہی اس ذکر پاک نو قبول فرما آمین سارے آنکھوں کچھ نہیں ہونا الہی ذکر پاک نو قبول فرما الہی ذکر پاک نو قبول فرما جو مومنین ذکر پاک سن واسطے آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں الہی انہاں دے رزق کے اضافہ فرما میرے بھائی غضنفر بھائی رجب تے توفیقات اضافہ فرما الہی بھائی رجب دے والد نو صحت عطا فرما اے اللہ بحق حضرت امام حسین علیہ السلام دا واسطہ ہی 14 دی پاک عظمت دا صدقہ ساکو مظلوم کربلا دے مشن نال محبت مودت عشق عطا فرما ریاکاری تو محفوظ فرما جڑے لوگ تیری ذات دے سجدے تو غفلت کر رہے ہیں میرا اللہ انہوں نے سجدے دی توفیق عطا فرما اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا اللہم ارزقنا فی الدنیا وزیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرات وشفاعت الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سارے حضرات مل کے باواز بلند صلوات پڑھو تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں اللہم صلی علی نعرہ تکبیر خالق لم یزل دا نام بلندے جڑا ذات محمد دوی خالق 14 دا خالق نا سارے مل کے لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صلوات سورہ حدید اللہ ارشاد فرما رہی ہے
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ۔ اللہ فرما رہی ہے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، وَفِيهِ بَأْسٌ شدید، اور جس دے اندر سخت روب ہے۔ ہم نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے میں لوگوں کے بڑے فائدے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اس لوہے میں لوگوں کے بڑے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب۔ ان دے ترائے معنی مفسرین نے کیتے۔ پہلا معنی اللہ یہ جان لے، اللہ یہ دیکھ لے، اللہ یہ معلوم کر لے۔ ترائے معنی اللہ یہ جان لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وہ ہستی کون ہے جس نے بالغیب، غیب میں انبیاء کی مدد کی اور ذات محمد کی ظاہراً مدد کی۔ توجہ فرمائیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، بھئی یہ لوہا جڑا آسمان تو نازل ہویا ہے، یہ کیڑا لوہا ہے؟ یہ جنگ احد دے اندر مولا امیر کائنات جدن بار بار حملے کیتے تے تلوار ٹوٹ جاندی ہے، آخر تے اللہ نے آسمان دے اتو ذوالفقار نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے آسمان تو ذوالفقار نازل فرمائی ہے۔ توجہ فرمائے میرے پاس، اجرا قرآن سورہ حدید دی آیت، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب۔ ہم نے آسمان سے لوہا نازل فرمایا، اس لوہے تو مراد ذوالفقار ہے، مولا امیر کائنات دی تلوار۔ وہ ایک بندے نا مبلغ اعظم مولوی اسماعیل نو آکھا، اس آکھا مولوی اسماعیل تو شیعہ دا پڑھا لکھا مولوی ہے تے یہ تلوار بناون واسطے آگ چاہی دیئے، پھر آگ وچ لوہے نو گرم کرنا چاہی ہے، تے پھر اس ہتھوڑا ہونا چاہی ہے جڑا تلوار بڑھاوے، تے اے تے دس بھی اللہ آسمان دے اوتے کوئی بٹھی لئی ہوئی ہے بھائی لوہے واسطے؟ توجہ فرمائے، بھئی لوہا جو تلوار ذوالفقار نازل ہوئی ہے، کیا کہنے ان علماء دے جنہاں جواب دیتا ہے؟ انہوں نے کہا بھی اللہ کی آسمان دوتے بٹھی لئی ہوئی ہے بھائی، بھی تلوار بڑھا کے بھیج دیتے ہیں۔ اور مولوی اسماعیل مرحوم نے فوراً نہیں، اس نے کہا بھی گل سن، مولوی صاحبہ تے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں تو حافظ ہاں۔ اس نے کہا پھر اے قرآن تے نہیں پڑھا کہ اللہ موسیٰ دی قوم واسطے آسمان دے تو پکا پکایا کھانا بھیجدا ہے، منو سلوا اللہ بھیجدا ہے۔ وہاں کیا آؤ تو قرآن ہے، اس نے کہ جڑا اللہ دی قوم کی تے اتے دیگاں پکا سکتا ہے، وہ ادھا کلو لوہا گرم نہیں کر سکتا ہے؟ جڑا اللہ دی قوم واسطے دیگاں پکوا سکتا ہے، وہ لوہا گرم نہیں کر سکتا۔ یہ تلوار ذوالفقار، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، تے یہ سارے مذہب شیعہ نو کیسے سارا امام ہے 62 جنگ مولا علی لڑیے تے ہر جنگ دا فاتح ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ گھر ہے نا مولا علی علیہ السلام، تے جناب سیدہ نے آکھا، انہیں کہ یا علی کیا توانو سونا نہیں ملدا؟ بھی سونا توانو نہیں ملدا؟ توجہ فرمائے آخری لا، توانو سونا نہیں ملدا؟ یہ صحابہ دے بچے سونے نال کھیڈ رہے ہیں تے تسی تے گھر وچ رتی بھی نہیں لے کے آندے۔ مولا میرے کائنات نے فرمایا
میں علی نو دو حصے مل دین کیونکہ میں مرد ہاں، میں مرد، میرے دو حصے۔ بی بی آکھیا بھی تواڈے دو حصے تے گھر رتی نہیں۔ مولا میرے کائنات نے فرمایا جدن اسی واپس ولدے ہیں نا تے غریب غربا لوگ سڑکاں تے آ جاندے پوچھ دین کیندی فوج ہے، آدن ذات محمد دی فوج ہے، تے بندے پوچھ دین انہاں وچ علی بھی ہے، تے سیانے بندے آدن علی ہے تے باقی زندہ گھر پہ ویندن، علی موجود ہے تے باقی زندہ گھر جا رہے ہیں۔ تو غریب لوگ سوال کر دیں میں علی سارا سونا اللہ دے راہ دے تقسیم کر دینا۔ افسوس اسے گل ہے جس ذات علی ابن ابی طالب نے ہر غریب دا خیال رکھا ہے، اولاد اسے علی دی اجڑ گئی ہے۔ سن سو جملہ بس تبرکن ایک لفظ، ڈا محرم نو مقتل پڑھ کے ویکھ، مولا حسین دے جسم دے اتے اتنے زخم ہن سجے دی ہوا کھبے گزر ویندی ہے۔ ڈا محرم نو مولا حسین دے جسم دے اتنے زخم ہن سجے دی ہوا کھبے گزر ویندی ہے۔ اور سنا ہے میں خود مقتل دی کتاب وچ جملہ پڑھا ہے تے میں پڑھ کے بڑا رونا۔ حسین دے سینے دے اتے ایک ایسا زخم آئی، ایک ایسا زخم آئی، اگر کوئی بندہ جھوکتے ویکھے آنا تے کانڈ والا بندہ نظر آ جاندہ ہے۔ اللہ میرے بھائی رجب انہوں نے پرسہ قبول فرماوے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذہن کی دیوار پر جب کربلا لکھا گیا، سجدہ شبیر سے نام خدا لکھا گیا، کانپتا ہوگا وجود کائنات کبریا جب حسین ابن علی بے آسرا لکھا گیا۔ کس قدر رویا مدینے میں ردا کا پاسباں جب علی کی بیٹیوں کو بے ردا لکھا گیا۔ جھک گئے ہوں گے ادب سے ابراہیم و اسماعیل، خون اکبر سے وہاں جب انتہا لکھا گیا۔ مومنین کرام، مجلس اعزاز کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے۔ اب آپ کے سامنے ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ زینت و ذاکرین مصور غم جناب ذاکر اہل بیت مخدوم سید علی حسن نقوی صاحب، اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب قاری القصائد جناب ذاکر اہل بیت سید محمد حسین شاہ صاحب، آپ بنگلہ یاسمین انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور خصوصی طور پر بھائی عامر حسین مناز صاحب جو کہ سخت بیمار ہیں، سیالکوٹ وہ ICU میں داخل ہیں، ان کی صحت یابی کی دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ دعا کریں کہ مولا کائنات صدقہ بیمار کربلا کا ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ التماس دعا برائے ظہور حقیقت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاں و حافظا قائدا و ناصرا دلیلا و عینا، حتی تسکنہ ارضک تمن و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد
محمد وال محمد دے خالق اللہ اے پاک صفے عزا وچھائی اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما۔ میرے مالک جتنے مومنین مومنات دور نزدیک تو چل کے آئین ایک ایک قدم دے بدلے جزائے خیر عطا فرما۔ میرے مالک اس پاک ذکر اچ پاک محفل پاک مجلس اچ جتنے پل گزرن ایک ایک پل دے بدلے جزائے خیر عطا فرما۔ میرے مالک جڑے بے اولادن اولادن رینا عطا فرما، جڑے بے روزگار ان روزگار عطا فرما، جڑے بے گھر ان انہوں گھر عطا فرما۔ میرے مالک جڑے بیمار ان شفائی کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے مالک اس پاک ذکر دے صدقہ بانیان دے خرچ اخراجات لنگر نیازاں عیسائی و سامان بارہویں آقا دی نالین دے صدقہ قبول تے منظور فرما۔ میرے مالک بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں اس پاک ذکر دا ثواب انہاں دے نام اعمال وچ درج فرما، انہاں دے درجات مزید بلند و بالا فرما۔ بالخصوص چودھری رجب علی سعید دی مالک زندگی دراز فرما، بھراواں پتراں دے نال شاد و آباد فرما۔ میرے مالک جتنے حاضر بیٹھے ہیں جتنے ہاتھ تیری بارگاہ دے وچ بلندن تو دلاں دے راز بہتر جاننے تمام دیاں دلاں دیاں دعاواں قبول فرما۔ آمین سارے اکسو میرے مالک کسے مومن نو اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک 14 اس تے راضی نہ ہو جاون، اور لکھاں دی کو دعا مولا امام زمانہ دا جلد ظہور فرما، امام زمانہ دی زیارت و مشرف فرما، امام زمانہ دا سپاہی بن کے دشمنان دین دے نال لڑن دی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے سارے سہارا درود دیو بلند آواز نال صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کافی مجمعی کوشش کرو سارے بولو حیدری، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، یزیدیت مردہ، اہل بیت دشمنہ لعنت، دین اسلام دے منکراں تے لعنت، دہشت گرداں تے لعنت، ملک پاکستان دے دشمناں تے لعنت۔ مل کے سارے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الصلاة والسلام علی مکی المدنی محمد المصطفیٰ صلوات۔ الذي جبرائيل خادمه والبراق مركبه قاب قوسين منزله وسدرة المنتهى مقامه والصلاة والسلام على وزيره ووصيه وخليفته ووارث علمه
علم الاولین والآخرین نعرہ حیدری اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلعنا لائک انکا بالوعد مقدس طہ صلوات مالک سب دی عبادت قبول فرماؤ جتنے دور نزدیک تو آئے ہو مالک تو انہوں ایک قدم دے بدلے جزائے خیر عطا فرماؤ اجازت ہے گفتگو دا آغاز کیتا جائے بہت سونا ماحول بہت سونا وقت بہت سونا ساؤنڈ جس جس کار خیر چ حصہ لیا ہے مالک صاحب دا حصہ قبول فرما بظاہر اللہ گل کر رہے ہیں موسیٰ نبی نل سرزمین عراق تے اللہ دا سونا نبی کلیم اللہ سرزمین عراق تے ٹہل دے پین پیدل چل دے پین کوئی سرحد موسیٰ عبور کیتی ہے جو رب دی وحی نازل ہوئی چل دے ہوئے کہ بلا توجہ کرنی ہے دو چار گلنا فضیلت دی ہوں دے بعد ذکر مسائب دی کوئی سرحد ایسی جڑی موسیٰ عبور کیتی ہے رب دی وحی نازل ہو گئی اللہ نے آکھیا موسیٰ نبی اس سرزمین تے ٹر سہی مگر اتھے جتی لا کے ٹر بھئی تھوڑی ساری توجہ تھوڑی جی توجہ جملہ ضائع نہیں کرنا بسم اللہ بابا جی دور بہ گئے ہو مالک اس تو زیادہ عزت عطا فرماون توجہ صاحبان اللہ نے آکھیا موسیٰ نبی یہ سرزمین تے ٹر سہی مگر اتھا جتی لہا کے ٹر نلین تا موسیٰ اتار دیتی کیونکہ اللہ دی طرفوں حکم آئی اتھے جتی لا کے ٹر کنڈے چبن تاں ٹر مزاج ملاؤ یار مزاج ملاؤ تھوڑا جیا کنڈے چبن تاں ٹر پیر زخمی ہومن تاں ٹر پتھر لگن تاں ٹر رات نکلے تاں ٹر مگر اس سرزمین تے جتی لہا کی ٹر نلین تا موسیٰ اتار دیتی مگر تعجب برا سوال کیتا میرے مالک میرے خالق میں تیرا نبی ہاں آؤ بسم اللہ بابا جی مالک زندگی دراز کرے تھوڑی ہر قدم تے خیر ہوئے مالک انہاں دا سایہ ساڑھے سران تے قائم رکھ نالین تا موسیٰ اتار دیتی بابا جی مگر تعجب برا سوال کیتا میرے بھائی کہ میرے مالک میری وجہ تو بخشن واسطے تیار ہیں میری وجہ تو دوزخ دیون واسطے تیار ہیں میری وجہ تو عذاب دیون واسطے تیار ہیں میری وجہ تو رحم کرن واسطے تیار ہیں میری وجہ تو لوگاں نال دوستی کرن واسطے تیار ہیں میری وجہ تو دشمنی رکھن واسطے تیار ہیں میرے مالک میں تیرا نبی ہاں میں تیرا رسول ہاں میں تیرا پیغمبر ہاں ایک جنگل ہے صحرا ہے اتھے دریا دا کنارہ ہے اتھے ہر پاسے صحرا ہے ہر پاسے ریت ہے بڑی مہربانی بھائی ہر پاسے ریت ہے صحرا ہے اس مقام تے کیوں آکھے جتی لہا کے ٹور اللہ دی آواز آئی آخری بندے تک سر چاوے بھئی اللہ دی آواز آئی فخلعنا لائک انکا بالواد مقدس طہ اس واسطے تینوں آکھے جتی لہا دے جس جگہ سے تو گزر رہا ہے یہی تو وادی مقدس ہے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی یا علی بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی جس جگہ سے گزر رہا ہے یہی تو وادی مقدس ہے کسی بندے میرے چھیواں مولا دے کولوں پوچھیا مولا اے وادی مقدس اللہ نے قرآن جس وادی نو آکھیا ہے وہ کیڑی جا ہے
یہ وادی مقدس اللہ نے جس جگہ نو آکھیا ہے وہ قرآن اچ کیڑی جائے آخری بندے تک جڑے بیٹھے ہو یقیناً میرے واسطے کافی اور کافی مجمع الحمدللہ ہو گیا. آخری بندے تک سر جاوے اور کوشش کرے حد چاہ کے تئی دا حق ادا کر دے. جدہ پوچھیا گیا مولا اے وادی مقدس جس نو اللہ نے قرآن اچ آکھیا ہے وہ وادی کیڑی ہے وہ جا کیڑی ہے؟ ساری کائنات دیاں خوشیاں سمٹ کے میرے چھویں مولا دے چہرے تے آئیاں. سرکار فرمایا یاد رکھ جس وادی نو اللہ نے وادی مقدس آکھیا ہے وہ میرے دادے حسین دا شہر کربلا ہے. او کربلا دی نگری ہے. بسم اللہ. اللہ یا رسول اللہ. زندگیاں ہون پو صدا جیو. اللہ نے وادی مقدس قرآن اچ کربلا نو آکھیا اور سارے جان دیو کربلا جنت ہے. متے بندہ کوئی سمجھے کہ شاید عقیدت تو آہدن یا عقیدت پیار محبت حسین نال اس وجہ تو آہدن نہیں. احادیث دی روشنی ہے قرآن دی روشنی نال تاریخ دی روشنی نال اے بات طے شدہ ہے اور اے بات ہر عالم تسلیم کر چکا ہے کہ کربلا دا اس زمین نال تعلق نہیں. کربلا جنت دا حصہ ہے. کربلا جنت دا ٹکڑا ہے. کربلا دا بابا جی اس زمین نال کوئی تعلق نہیں. میں ہی ایک دو دلیل دے کے جناب نو پھر ذکر مصائب والے پاسے آواں. آخری بندے تک سر چاوے کربلا اس زمین دا حصہ نہیں. اللہ نے سورہ بقرہ چاکھیا دنیا والوں میں تمہیں وہ جنت دکھاؤں جو میں نے ایک ٹیلے پر بنا رکھی ہے. ٹیلے پر بنا رکھی ہے. ٹیلے پر بنا رکھی ہے. ہن اللہ تے اشارہ دے دیتا ہے کہ ایک جنت ایسی ہے جڑی میں ٹیلے تے بنائی ہے. ہن لبنا تو میں رل کے کہ وہ کیڑی جنت ہے جڑی اللہ نے ٹیلے تے بنائی. میں سیداں جھولی چاہ کے دعا منگدا پیاں جڑے زواری کر رہے ہو مولا قبول کرے. جڑے اجے تک نہیں جا سکے مالک تانوں جلدی زوار بناوے. جداں حسین بادشاہ دے روزے تے جاؤ تے حسین بادشاہ دے پیراں لے پاسوں جداں داخل ہوو تے مولا دی زری دے اوتے ایک پاوے تو لے کے دوسرے پاوے تک رسول اللہ دی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے حاذا قبر الحسین قرۃ من قرء الجنہ. آخری بندے تک سر چاوے رسول اللہ فرماندے نے حسین دی قبر نو اللہ نے جنت دے ٹیلیاں چوں ایک ٹیلے تے بنایا ہے. حسین دی قبر نو سبحان اللہ. بہت مہربانی. تائید مل گئی آخری بھیرا تک. اللہ نے حسین دی قبر نو یہ مطلب ہے جتھاں حسین دی قبر ہے جڑی کربلا ہے یہ جنت دا ٹکڑا ہے. یہ جنت دا حصہ ہے. اچھا یہ حدیث آئی آیت آئی. میں ایک عقلی دلیل دے دیواں. 72 فرقے نہیں یا 73 ہیں. ہر فقہ ہر فرقے دی کتاب وچ یہ حدیث موجود ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے. من آکولا 3 جس نے مٹی کھائی لم یصلی لہا اس کی نماز جنازہ مت پڑھو. جس نے مٹی کھائی اس کی نماز جنازہ مت پڑھو. مت پڑھو نماز جنازہ جس مٹی کھا دی اگر توبہ کرن تو بغیر مر جاندہ ہے. حدیث آخری ہے اور ہر مذہب دا مولوی ہر مذہب دا عالم تسلیم کر چکے ہے کہ واقعی یہ حدیث درست ہے. مٹی کھان تو منع کیتا گیا. کیا وجہ ہے اتنی سختی نال جو منع کیتا گیا مٹی مت کھاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ علماء نے تفسیراں دے نال کتاباں بھر دیتیاں اور ہر عالم اسے نتیجے تے پہنچیا جی کیونکہ اے مٹی نال آدم بنے ہیں اور مٹی کھانا بالکل ایویں جویں آدم دا گوشت کھانا. مٹی کھانا بالکل ایویں جویں آدم دا گوشت کھانا ہے. اس واسطے رسول اللہ نے منع فرمایا مٹی مت کھاؤ مٹی مت کھاؤ مٹی مت کھاؤ. آدم علی مٹی مت کھاؤ مگر کربلا دی مٹی شفا ہے. بھائی کتاباں چاہ کے ویکھو. بڑی مہربانی. کتاباں چاہ کے ویکھو. حدیثاں پڑھ کے ویکھو. آخری بندے تک علماء دے قدماں چ بیٹھ کے ویکھو. علماء کو پوچھو. سرکار او آخری بندے تک جتنے بیٹھے ہو ہر بندے دی توجہ میرے لئے پاسے ہو گئی. کربلا دی مٹی کھانا
شفا ہے بھائی مٹی کھانا تے حرام ہے کربلا دی مٹی شفا ہے بلکہ اتھوں تک لکھیا کتاباں چ ملدا ہے حدیث ملدی ہے کہ معصوم فرمیندن کربلا دی مٹی چ اتنی شفا ہے ہو سکدا ہے لوح محفوظ تے لکھی ہوئے موت بھی کربلا دی مٹی ٹال دے وے اتنی شفا ہے بھئی مٹی کھانا تے حرام ہے کربلا دی مٹی معصوم فرمیندن شفا ہے انہا مطلب ہے کربلا دی مٹی دا آدم دی خلقت نال کوئی تعلق نہیں بڑی مہربانی بھائی بڑی مہربانی انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے ہاتھ میرا سہارا بن گئے اے باواں میریاں ٹیک بن گئیاں آخری بندے تک سفر میرے نال کرے پیچھے نہ رہ جاوے انہاں مطلب کربلا دی مٹی آدم دی خلقت نال کوئی تعلق نہیں رکھ دی چلو میں ایک اور دلیل دے جاواں بندے نو ہویا زخم مینوں ہو گیا تانوں ہو گیا کسے نو ہو گیا مالک صاحب نو محفوظ رکھے کسے نو زخم ہو گیا وہ ڈاکٹر کول چلا گیا ڈاکٹر کول جا کے اس آکھے ڈاکٹر صاحب زخم ہو گیا دوائی دے دیو ٹیکا لا دیو پٹی کر دیو ڈاکٹر نے آکھیا ٹھیک ہے پٹی کر لے دوائی لے لے مگر یاد رکھی اس زخم نو مٹی تو بچاویں بھئی جملہ ضائع ہو گیا دکھ لگ سی مندر آلے دا دل مجمع میرے سامنے تشریف فرمایا آخری بندے تک ایک بندہ بھی چپ رہ گیا جتوں تک جاسا میں دکھ لے کے جاسا ڈاکٹر آکھیا مٹی تو بچاویں مٹی زخم خراب کر دے سی او آدم دی مٹی ہے تے جڑی زخم بھر دے وے او حسین دی مٹی اللہ اکبر یا علی کربلا کون سمجھے کربلا کیا ہے مکے دی زمین فخر نال بولی میں سب تو افضل ہاں مکے دی زمین آکھیا میں افضل ہاں سب تو افضل ہاں کربلا دی زمین مسکرا کے آکھیا کیویں افضل ہیں مکے دی زمین آکھیا سب زمیناں تو پہلے اللہ نے مینوں خلق کیتا کربلا دی زمین نے آکھیا بالا فخر نہ کر تیرے تو 24,000 سال پہلے اللہ نے کربلا نو خلق کیتا 24,000 سال پہلے مکے دی زمین تو اللہ نے کربلا دی زمین خلق کیتا مکے دی زمین آکھیا ٹھیک ہے تو میرے تو پہلے خلق ہو گئی لیکن میرے کول کچھ فضیلتاں ایسی ہیں جڑیاں کسے زمین کول نہیں کربلا دی زمین آکھیا کیڑیاں مکے دی زمین آکھیا یاد رکھ 2 نبی میرے معمار نے میرا سلام ہے جڑے پہنچے ہو بھائی 2 نبی میرے معمار نے ابراہیم اور اسماعیل 2 نبی میرے معمار نے ہن مسکرائی کربلا دی زمین اور مکے دی زمین والے پاسے ویکھیا دی اچھا 2 نبی تیرے معمار نے مگر یاد رکھ جڑے 2 نبی تیرے معمار نے او میرے زوار نے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی ساتھ دے وے تنہائی دا احساس نہ ہوئے بالکل بڑی مہربانی بابا جی دعا مل گئی جڑے تیرے معمار نے او میرے زوار نے اس اکھن مگر میں وات بھی افضل ہاں کربلا دی زمین آکھیا کیویں افضل ہیں اس اکھن میرے کول جنت دا پتھر ہے میرے کول جنت دا پوری توجہ صاحبان میرے کول جنت دا پتھر ہے میرے کول وہ پتھر ہے جڑا جنت وچوں آیا حجر اسود سارے جان دیو میرے تو زیادہ پڑھے لکھے چہرے تشریف فرماؤ میرے کول حجر اسود ہے میرے کول وہ پتھر ہے جڑا جنت وچوں آیا میرے کول جنت دا پتھر ہے بار بار اسے گل کیتی میرے کول جنت دا پتھر ہے میرے کول جنت دا پتھر ہے میرے کول جنت دا پتھر ہے بھائی سر چاویا میرے کول جنت دا پتھر ہے جملہ اتنا قیمتی ہے کائنات دی قیمت ہے میرا دل چاہتا ہے عقیدے والے پر کھولا اور پروار کس کے سلسلہ رکھا آخری بندے تک جس بندے کو عقیدے والے پر میرے نال پرواز کرے سی جنا وات آکھیا میرے کول جنت دا پتھر ہے میرے کول جنت دا پتھر ہے ہن کربلا دی زمین بلند ہوئی مکے دی زمین والے پاسے ویکھیا دی بالا فخر نہ کر تیرے کول جنت دا پتھر ہے میرے کول جنت دا مالک ہے بولیں بھائی ہائے ہائے ہائے
میرے کول جنت دا مالک ہے. مکے دی زمین آکھیا ٹھیک ہے مگر وقت بھی میری فضیلت زیادہ ہے. کربلا دی زمین آکھیا او کیویں؟ اس آکھیا میرے کول جوف کعبہ دے اندر 13 رجب نو علی آیا. میرے کول جوف کعبہ دے اندر مکے دی زمین آکھیا میں بلند ہاں میں افضل ہاں. کربلا دی زمین آکھیا کیویں افضل ہے؟ اس آکھیا میرے کول جوف کعبہ دے اندر علی آیا 13 رجب نو. ایک گل کر کے مکے دی زمین خاموش ہوئی اور مکے دی زمین نو فخر ہے بھئی علی تے میرے کول آیا ہے. کربلا دی زمین کیویں میرے تو منزل ودھے سی. ان انتظار اچ جواب اچ مگر کربلا بھی ڈھل نہیں کیتی. آئے ہائے بندہ ہووے حسینی تے پھر جا مل پوے. میں مان ہی نہیں سکدا. بڑی مہربانی بابا جی تساں دعا فرماونی ہے آخری بندے تک. ہر بندے دے نال گل نہیں جس بندے دے سینے چ دل نہیں. علی دھڑکدا ہے مکے دی زمین جدا فخر دے نال آکھے یاد رکھ 13 رجب نو جوف کعبہ دے اندر میرے کول علی آیا. کربلا دی زمین اتنی بلند ہوئی آسمان نال جا کے ٹکرائی. مکے دی زمین والے پاسے ویکھ کے دی یاد رکھ تیرے کول فقط 13 رجب نو علی آیا. میرے کول ہر فجر ویلے حسین نو سلام کرن تیرا علی بھی آندا ہے. ہر فجر لے یا علی صدا جیو مالک زندگی دراز فرماوے. علی ولی اللہ بہت مہربانی بہت شکریہ. جدوں یہ ساری بحث مباحثہ چلتا رہا ہن نجف دی زمین روئی. اے مباحثہ جے چلتا پیا بحث جاری ہے میں افضل ہاں میں افضل ہاں میں افضل ہاں. نجف دی زمین روئی. اللہ دی آواز آئی تو کیوں روئی ہیں؟ نجف دی زمین آکھے ساریاں فضیلتاں تے اللہ تو مکے نو دے دیتیاں اور کربلا دی زمین نو دے دیتیاں. کعبے دی زمین بھی ود گئی مکے دی زمین بھی ود گئی سب زمیناں تو اور کربلا دی زمین بھی ود گئی. پھر مینوں تے کوئی فضیلت نہیں دیتی. اللہ نے آواز ہے اللہ دی آواز ہے نہیں نجف دی زمین ایک ایسی نویکلی فضیلت ہے جیڑی میں تینوں دیتی ہے جیڑی نہ کربلا کو لے جیڑی نہ کعبے دی زمین کو لے. ایسی فضیلت ہے جیڑی وکھری تیرے واسطے جیڑی نویکلی تیرے واسطے. ایسی فضیلت ہے جیڑی کربلا دے کول بھی کوئی نہیں جیڑی کعبے دے کول بھی کوئی نہیں. آخری بندے تک بیٹھے سارے علی علی اول علی علی چپ کر جائے میں من نہیں سکدا. ساری بیٹھے علی علی جس بندے دے سینے چ دل نہیں علی دھڑک دے سر چاوے. اللہ نے آکھیا ایک ایسی نویکلی فضیلت ہے جیڑی نہ کربلا کو لے جیڑی نہ مکے دی زمین کو لے. اس ویلے نجف دی زمین خوش ہو کے پرواز کیتا. پرواز کر کے آکھیا میرے مالک دس تے صحیح ہو کیڑی فضیلت ہے جیڑی فقط میرے کو لے. اللہ نے آکھیا نجف دی زمین یاد رکھ میں معاشر تک تیری کنڈ تے علی دا دشمن نہ دفن ہون دے ساں. علی دا دشمن تیری پشتے جڑے گئے ہو وادی اسلام. مالک سلامت رکھن سب نو. اس دا ساؤنڈ بہت بہتر ہے بس تھوڑا سارا مزید اس نو بہتر کر دے سو. بیس تھوڑی گھٹا دیو آواز تھوڑی کھول دیو. پوری توجہ صاحبان. مکے دی زمین آکھیا میں بلند ہاں. کربلا نے آکھیا کیویں بلند ہے؟ اس آکھیا یاد کر جیڑا میرے کول آوے حج واسطے ان دی شکل پاک ہوندی ہے ان دا رزق پاک ہوندا ہے ان دا مال پاک ہوندا ہے ان دی شکل پاک ہوندی ہے ان دا رزق پاک ہوندا ہے ان دا مال پاک ہوندا ہے. میں آخری سطر فضائل دی پڑھدا پیا ہوں تے بعد ذکر مصائب شروع. انتظار مکا دیتا آخری بندے تک جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو کافی مجمع الحمدللہ بارگاہ ساری پر ہو گئی. میرے بھائی جڑے باہر بیٹھے ہو ایک بندہ بھی چپ رہ گیا دکھ لگ سی کوشش کرے ہر بندہ ہاتھ چاہ کے تائید ضرور فرما دے وے. اس بوئے تے آوندا ہی ہر کوئی پننے جڑا پنن آیا ہے اپنے ہاتھ نو کاسا بنا کے علی دے در تو پن ضرور لبے. ہاتھ کسے دا تھلے رہ گیا میں ود پیا دا دکھ لگ سی. کربلا دی زمین آکھیا کیویں بلند ہے؟ مکے دی زمین آکھیا یاد رکھ
جیڑا میرے کو آوے اوندا رزق پاک ہوندا ہے، اوندا مال پاک ہوندا ہے، اوندی شکل پاک ہوندی ہے۔ کربلا دی زمین اتنی بلند ہوئی بظاہر عرش نال جا کے ٹکرائی اور جھوم کے آکھیا مکے دی زمین بالا فخر نہ کر، جیڑا تیرے کول جاوے، توجہ بھائی، جیڑا تیرے کول جاوے، بابا جی تواڈے کول دعا لینی ہے میں آخری سطر تے، جیڑا تیرے کول جاوے اوندی شکل پاک ہوندی ہے، جیڑا میرے کول آوے اوندی نسل پاک ہوندی ہے، اوندا شجرہ پاک ہوندا ہے، اوندی نسل۔ سلام ہے میں لکھ وری آکھاں جڑا میرے کول آوے ان دی نسل پاک ہوندی ہے، ان دا شجرہ پاک ہوندا ہے۔ کعبے دی زمین آکھیا ٹھیک ہے تو افضل ہے، کربلا دی زمین آکھیا نہیں زور کوئی نہیں، میں من جیسا تو افضل ہے، میں من جیسا میں تسلیم کرے سا تو افضل ہے، مگر میں دس آخری بندے تک توجہ بھائی، توجہ صاحبان، کربلا دی زمین آکھیا ٹھیک ہے میں مان جا سن تو افضل ہے مکے دی زمین میں، مگر میں نو پہلے دس تیرے کول بھی کسی اکبر دے سیرے نے صدقے قربان ہو جاواں، کربلا دی زمین مکے دی زمین علیہ پاس ایک اکھیا من جا سن تو بلاندے پہلے دس تیرے کول بھی کسی غازی دے بازو، تیرے کول بھی کسی یتیم دی مہندی رلیے، تیرے کول بھی کسی اکبر دا خون شامل ہے۔ مالک ذکر دا صدقہ سب نو زوار بناوے، کسی بندے نو اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک وہ جا نہ ویکھے جتھاں حسن دے یتیم دے سیرے رول گئے۔ میری مجلس دا موضوع بابا جی ایک بیوہ ماں دی حسرت ہے۔ جوان جتنے بیٹھے ہو، بزرگ جتنے بیٹھے ہو، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، میرا وطن ہے، میرا علاقہ ہے، میں نوکر ہون دی حیثیت نال، ماتمیاں دی جتی دی خاک ہون دی حیثیت نال دو چار وین توڑیاں جھولیاں تک پہنچاونے، ایک میں دعا منگتا تساں آمین آکھیا ہے۔ میرے اللہ انشاءاللہ کسے شریف دا پتر اجڑے، انشاءاللہ کسے دی دھی نہ اجڑے۔ شریفہ نو دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں، شریفہ نو دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں، انشاءاللہ کسے دی دھی نہ اجڑے۔ جداں شادی ہوئے نا کسے عورت دی، کسے مستور دی، جداں شادی ہوئے پھر وہ اپنا پیکا بوا چھڑ کے، بھیراواں نو چھڑ کے، رشتہ داراں نو چھڑ کے، ماں پیو نو چھڑ کے اپنی ساوری حویلی چاہ جاندی ہے، اپنے شوہر دے گھر آ جاندی ہے، پھر اندیاں حسرتاں، پھر اندیاں امیداں، پھر اندے مان، اندیاں خواہشاں، ساریاں امیداں تے حسرتاں اپنے شوہر نال جڑ جاندیاں۔ دعا میں منگائیے آمین تو سارے آنکھے ہے، اللہ نہ کرے کسی دی دھی اگر بیوہ ہو جاوے تے او دا ہووے ایک پتر، پھر ادیاں حسرتاں، ادیاں امیداں، او دا مان سارا اس پتر نال جڑ جاندہ ہے۔ انجے گل ہے نا، پھر او سارا مان ساریاں حسرتاں امیداں اس پتر نال جڑ جاندیاں، پھر وہ اپنے پتر نو زمانے تو لکا کے رکھ دی، گرم ہوا نہیں لگن دیں دی، زمانے تو لکا لکا کے رکھ دیئے، بد نظراں تو بچا بچا کے رکھ دیئے، ماں اتنا پیار کر دیئے، آخری بندے تک کوشش کرے ہائے سارے ہاں دی نکل آوے۔ میں کائنات قربان کراں قاسم دی ماں تیری جتی تو جڑی قاسم نو سامنے کھڑا کر کیا دیئے، قاسم راضی میں تاں ہو ساں میں نو بیبیاں دسن تیری لاش خیمے آ گئی ہے۔ صدقے ہو جاواں بھلا وجنا ہے کیتی ہے، مالک ماتم قبول فرماوے۔ میں راضی تاں ہو ساں انہوں بیبیاں دسن تیری لاش خیمے آئیے، میں تیری سراندی کھلو کے وینڈ کراں۔ عزدارو اتمان گل کیتی ہے جیڑی پتر نے گل کیتی ماں نل،
آدھے اماں وعدہ ہو گیا. جداں اکبر دی لاش آسی اکبر دی ماں اکبر دے سیران دی کھلو کے روسی. اماں جداں اصغر دی لاش آسی اصغر دی ماں اصغر دے سیران دی کھلو کے بہن کرے سی. تڑپ کے آدھے اماں میں قاسم دا وعدہ ہویا جداں میری لاش آسی تینوں پتہ ہی نہ لگ سی میرے پتر دی سیران دی کیڑی ہے. صدقے بھائی سونی ہائی گیتی نے میرا ماتمیاں دے نال دو چار گلاں کرنیاں جتنے بیٹھے ہو آئی مکان دے منو. اماں تینوں پتہ ہی نہ لگ سی میرے پتر دی سیران دی کیڑی ہے میرے پتر دی پوان دی. اس شہزادے دا نام ہے امیر قاسم. کیا نام ہے؟ امیر قاسم. آقا نسیم عباس رضوی کو کسی بندے پوچھیا قاسم نو امیر کیوں آدن؟ انہوں نے فرمایا حسن بھی امیر ہے قاسم بھی امیر ہے پیو بھی امیر ہے پتر بھی امیر ہے مگر امیری اچھ فرق ہے. حسن امیر پہلے حسن ہے پھر امیر ہے. قاسم پہلے امیر ہے پھر قاسم ہے. بندے پوچھا جی وہ پیو ہے وہ پتر ہے پیو نالوں بھی زیادہ امیر کیویں؟ اتنا روئے داڑی ہنجوان نال پس گئی انہاں دیاں قبرانو سلام مالک انہاں دے روح نو ثواب پہنچاوے. اس جملے دا کوشش کرے عبادت سارے کر لوے رو کے فرمیندن ایڈا امیر آئی 13 سال دی زندگی چ ایک دفعہ بھی قاسم اپنے ہاتھ نال کھانا نہیں کھادا ماں کھویں دی آئی. او قربان ہو جاواں ایسا امیر 13 سال ماں اپنے ہتھ نال جس نو کھانے کھویں دی رہی. اور جداں کربلا واسطے قافلہ تیار ہویا جداں مدینے تو سید ٹرے نا تے ہر ہاشمی اپنے گھوڑے تے سوار ہویا. اترے ہاشمی شہزادے ایسے جڑے اپنے گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے. ایک اونو محمد اور ایک امیر قاسم اپنی ماواں دے نال محمل چ سوار ہوئے. اور سارے راہ قاسم نو ماں ایو سبق دیندی رہی ہے قاسم راضی میں تاں ہو ساں جداں تیرے سیران دی کھلو کے وین کراں. ہن جو ماں کولو دعا لئیس تے ٹرے ہے. سارے جان دیو قاسم ایک رات دا پرنے ہے یہ بات ہے کتنا ایک رات دا. میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جتھے شادی ہوئے نا اتھے لوگ بنرے اور بنری نو کوئی وکھرا پروٹوکول دیندن. جتھے شادی ہوئے اتھے دولے نو اور دلہن نو لوگ وکھرا پروٹوکول دیندن وکھری عزت دیندن. سارے جانجیاں نو آدن او کھانا ہے اٹھو پاؤ تے کھاؤ. بنرے نو آدن تو بو تینوں اسی چاہ کے بھی دینے ہاں تینوں اسی پا کے بھی دینے ہاں. اور عورتاں بھی بنری نالیو سلوک کر دیاں. دوجیاں عورتاں نو آدیاں نو کھانا ہے اٹھو پاؤ تے کھاؤ مگر بنری نو آدیاں تو بو تینوں اساں چاہ کے بھی دینے ہاں تینوں لے آ کے بھی دینیاں اور تینوں پا کے بھی دینیاں. کتنی ہے کرو تے ستر دا حق ادا ہوئے. کربلا دی زمین نے اللہ دے اسمان تلے پہلا تے آخری منظر بنے ہیں. بنرا بھی تسائے قربان ہو جاواں ایڈی سونی ہائے کرنا لے مولا ماتم قبول فرماوے. اے کوئی ایسا منظر بنے ہیں بنری بھی بکھی بنرا بھی تسا نہ کسے پانی دیتا نہ کسے کھانا دیتا. ماں جو ٹورے آئے تے قاسم آیا چاچے کو چاچا میں نے موت دی اجازت. حسین فرمایا نہیں قاسم تو میرے حسن دی نشانی ہے. قاسم تو میرے حسن دی نشانی ہے. تے ماں دی حالت کیڑی ہے؟ قاسم نو اجازت نہیں ملی اور ماں دی حالت کیڑی ہے؟ مصلی عبادت دا بچھا کے تے بھی دعا پہ مگدی میرے مالک میری عبادت قبول فرماویں. میرے مالک میرے قاسم دی قربانی قبول فرماویں. میرے یتیم دی قربانی قبول فرماویں. اجے ماں دعا منگدی پئی آئی جو قاسم واپس آ گیا. اجازت نہ ملی قاسم واپس آ گیا. دے اماں ہائے انج کرے ہے جڑی پردے چاہ کے بیٹھی ہو دعا کر کے جاوے. لفظ اماں سنے ہیں اس ویلے تڑپیے تے دعا دے ہاتھ تلے کر کے آدیے اجے زندہ ہیں. واہ 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 واہ. مزاج لو میں دو وین ماتمیاں دیاں دو جھولیاں تک پہنچاونے. اجے زندہ ہیں. سجوں آئے ماں کھبے منہ کیتا ہے کھبوں آئے تے ماں سجے منہ کیتا ہے.
دو قدم پیچھے ہٹ کے آسمان تو دیکھ کے آتا میرے اللہ شالا یتیم ہی کوئی نہ ہوئے. او بسم اللہ. مولا دے منظور نظر مدا خان تشریف لے آئے. انہاں دی موجودگی اس میں 2 وین ماتمیاں دی جھولیاں تک پہنچاونے. مالک مزید عزت بخت عطا فرماوے. اجے زندہ ہے سجوں آئے تو ماں کھپے منہ کیتا ہے. 2 قدم پیچھے ہٹ کے آسمان تو دیکھ کے آتا میرے اللہ شالا یتیم ہی کوئی نہ ہوئے. ہن جتنے بیٹھے ہو شاید ہر کوئی نہ سمجھے, چٹیاں دہڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو, تائید ضرور فرما دے وے. جداں لفظ یتیم سنے نا ماں, میں عام بچے دی گل نہیں کردا, جڑا یتیم ہووے وارث والے دی بات نہیں بابا جی, جڑا یتیم ہووے اس نو بھی یتیم آکھیے تے ماں برداشت نہیں کردی, ماں لڑ پاؤندی ہے. آدھی تانوں کس آکھیا یتیم ہے, میں یہ دے سر تے نہیں, میں یہ دی وارث نہیں. جدوں قاسم آکھیا نا میرے اللہ شالا یتیم کوئی نہ ہوئے, تڑپ کے بی بی مسلح تو اٹھیے, قاسم نو ہاں اللہ ہے, قاسم دا منہ چوم کے آدھی قاسم قاسم تینوں کس آکھیا تو یتیم ہے. قاسم میں تیرے سر تے نہیں, میرے جین دے یتیم نہ صدا آدھے اماں کے کراں, ادھے تساں ناراض ہو, دے چاچا اجازت نہیں دین دے. اجازت دا نام آیا, بی بی نال لے کے ٹر پئی. حسین دے سامنے آئی, بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں, قاسم دے بازو نال ایک تعویذ آئی. تعویذ نہیں وہ بھرا دے نام خط آئی. وہ خط پیش کیتا. جدوں حسین خط پڑھیا سید باندھا باندھا مٹی تے بہ گیا. فرمایا اما فضا جا بیبیاں نو آکھ ہن اکبر دا رومن بس کرو, ہن میرے یتیم دی تیاری کرو. جڑیاں اکبر نو رجنا ان رنیاں ہائے قاسم کر دیاں ہوئیاں کٹھیاں ہو کے جداں قاسم نو تیار کیتا. اور اے 13 سالاں دا جوان آئی. جناب عباس اپنے ہتھاں نال چاہ کے زین تے بٹھایا, اور جداں زین تے بٹھایا پیر رکاباں تک نہ پہنچ دے. پھر مولا عباس اور رکاباں نو پیراں نال گنڈ دتی. گنڈ دے کے فرمایا قاسم میں کھڑا سامنے ٹبے تے, تو ونج میدان وچ یہ جڑا 9 لاکھ ہے نا, جداں حملہ کریں یہ سوچ کے حملہ کریں, اس 9 لاکھ وچ کہیں او کمینے بھی آئے ہن جنہ تیرے پیو دے جنازے وچ تیر مارے. تے قاسم اس 9 لاکھ نو ایک ایک نو میں جاندا, جیڑا تیرے مقابلے چاہے ویکھنا میرے والے پاسے, جویں میں آکھاں میں حملہ کری. چاچے دے قدم چم کے, حسین بادشاہ دے قدم چم کے قاسم میدان وچ آیا. ایک ارزق ملون ہے, اللہ اس سے لعنت کرے, سارے بے شمار رکھو کرے کرو لعنت انہاں کتیاں تے جنہاں پردے سے چلی دیاں دھیاں دے وال کھلائے. اے ملون آدھا ہے تے حسن دا یتیم نہیں 13 سالاں دا قاسم. فوجیاں کیا ہاں آدھے دے واسطے تو میرا چھوٹا پتر ہی کافی ہے. اس اپنا ایک پتر میدان وچ بھیجیا. قاسم ڈٹھا چاچا کے کراں, فرمایا گھبرانا نہیں, زین تے سجے پاسے زور دے, کھبے پاسوں تلوار دا وار کر. انجے کیتا واسل جہنم کیتا. اس 2 پتر بھیجیا, وہ بھی واسل جہنم کیتا. 2 پتر بچ گئے, اس 2 کٹھے بھیجے. وہ بھی قاسم نے دونوں نو نیزیاں دی نوک تے چا لیا. میں بالکل وین دے قریب آ گیا, انتظار مقامہ. منظر کیڑا بنیا, اے آپ اٹھیا. جتنا بے غیرت پیو ہوئے وہ پتران نو مریندا تے نہیں ویکھ سکدا. اے آپ اٹھیا, اس گرد ہوا اچ گھمایا. جداں اس گرد ہوا اچ گھمایا نا, ہن عباس تو ٹبا چھوٹ گیا. حسین دے قدماں تے آ کے منہ رکھیا اس تے متھا حسین دے قدماں تے رکھیا. دے مولا ماں دے زخمی پاسے دا واسطے ایک حملے دی اجازت دے. میں انہاں کولوں پوچھاں انہاں اکبر دے سینے چ برچھی کیویں ماری ہے, میرا یتیم نہ مروا. فرمایا گھبرا نہیں, ٹبے تے چڑھ بھتریجے دی جنگ ویکھ. عباس ٹبے تے, قاسم میدان وچ, حسین ٹبے دی. جداں ارزق ملون سامنے آیا, قاسم موڑ کے ڈٹھا, چاچا کی کراں؟ فرمایا گھوڑا سجے موڑ. لکھیا لیو ممبر دی قسم, قاسم نے گھوڑا سجے موڑے. سیدہ دے قاسم لال زین تے کھڑ کے وار کر. اور جوان لو ماتمیوں جڑے والے قاسم نے وار کیتا ہے, لوئے تلوہ لگئے, کڑکار مچے, دھوڑا اٹھیاں. جڑا دھوڑا دے وچ قاسم نظر نہیں آیا, غازی حقل مار گیا. دے قاسم لا
نال دادے علی علی طاقت لا جڑے والے دھوڑا بیٹھیاں نے قاسم زین تے ہا کمینہ زمین تے ہا ماں دا وینا ہے جویں لڑدا ودیو آج تیرا بابی ہویا قربان ہو جاواں صدقے ہو جاواں جڑے ہلکے تے ماتمی کوشش کرے عبادت سارے اندی ہو جاوے عزادارو منظر کیڑا بنی ہے جوان لو پسرے سادات ہے کتنی دیر دیں کلے مریض ہو جلدی کرو 15,000 فوجی کٹھے حملہ کرو 15,000 فوجیاں جڑا حملہ کیتا ہے قاسم موڑ کڑی ٹھایا دے چاچا ہون کے کر رہا جڑے ماتمی بیٹھے ہو غازی کنڈ کر گیا دے ہون اللہ دے حوالے واہ 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 بسم اللہ بابا بسم اللہ جس میں جنہ وینہ واسطے محنت کر آیا ہوں ماتمیاں دیا جھولیاں تک وین پنجا ہوا عزدار ماتمیوں 15,000 فوج مارنا لے کلا حسن دے یتیم مریجنا لے سار چاہویں بھائی محرہ لوین سوڑیاں جھولیاں دے حوالے کریں دا پیاں عزدار منظر کیڑا بنے ہیں 15,000 مارنا لے کلا قاسم مریجنا لے ایک کمینے اگل دوار کی تھے جڑا قاسم دے سارے چل گئے قاسم تزین چھوٹ گئی ہے خیام دے پاس رے کیا دائیو یتیم نواز او یتیم سمجھ کے او ایک منت یتیم متھلائی ونج تنواس تا سونے ہائے وہ اکبر داؤ او پامالی تو بچوائی ونج رو رو کیا دے میرے پھاس گئے پیر ماتم کرنا یار او میرے پھاس گئے پیر او رکابہ وچا صدقی ہو جاواں بسم اللہ بابا کتاب اللہ لکھ دے حسین کوشش تا بڑی کیتی ہے مگر میدان چاون تو پہلے گھوڑے بھر گئے حسین آدن کے تھلچھیں میرے حسن دی نشانی سجے پاس آواز آئیے لبیک چاچا کھبو آواز آئیے چاچا میں حاضر ہاں سامنو آواز آئیے چاچا میں تھلچھاں جڑے ہلکے دے ماتمی و سار چاوے ہے منظر کیڑا بنی ہے حسین ان کر کے باہ بچھائیے کوئی ٹکڑا کتھاؤں چاہے کوئی کلی کتھاؤں چاہیے اچانک کان پچھو آواز آئیے حسین ایک گانے اللہ تھے حسین آدن کونے میں حسن آ گیا نہیں بھائی نہیں تھکنا نہیں آخری وینا تے آ گیا تھکنا نہیں جڑے ماتمیوں کوشش کرے عبادت سارے آندھی ہو جاوے منظر کیڑا بڑی ہے انکار کے قاسم دلاس چاہیے ہاں دنال لائیے جدہ کوئی شہید میدان چاندائی شہید ماں دروازے تے کھڑ کے وے دیا میرا پتر وفا کر دیا کوئی نہ جڑے والے حسین نو کھالیاں دڑی ٹھائے ماں سار ساڑ کے ٹور پئیے بی بی آدھیان قاسم دی ماں کہلوے نہیں تڑپ کے آدھیے اللہ نو آکھ آج دے بعد میں نو کوئی قاسم دی ماں نہ سجے بی بی آدھیان اللہ مان کر آدھیے میرے قاسم وفا نہیں کی دیا جڑے والے حسین آئے آدھن قاسم دی ماں تیرے پتر ڈھیر وفا کی آدھیے جو ڈھیر وفا کی تھی ود چاک لے ہوا ماں دے سامنے گچھڑی رکھیے رو کے آدھن جے دفن دے قابل ہائے لاش ہوندی او آندہ بن وچ میں دفنائے میں نو کوئی حصہ قربان ہو جاواں حسین آدھن اما فضا ونج میری دھینو آنکھ وارس دی لاش تے بین کرے جڑا بندہ اجے تک نہیں رو سکیا میں بزرگان دے رنگ ایک وین کرنا ہے بنری نو آنکھ بنرے دی لاش تے وین کرے ادھی اما فضا تو آپ گوائیں میں کدی لاشاں تے وین کیتے نا جے میرے وین سن دنی پھر میرے بابے نو آنکھ خیمے تو باہر چلا جاوے حسین خیمے تو باہر آئے بنری آئیے بنرے دی لاش تے سار تو چادر لہائیے سگلا موت دا بدے اور میری سین قاسم دی لاش تے وال کھول کے وین کر کے آدھیے اٹھی جاگوے سیریا والے کیویں لتھائیں خبر سناویں ماتم کرنا یار اٹھ
اٹھی جاگوے سیریاں والے کیویں لچھائیں خبر سناویں ہاں رو رو کے آدھیے تیجے سہرے ریت چرول گئے میں توڑے گانا واپس آنے آخری وین ددارو ترے وین کیتے کوئی جواب نہیں آیا آخری وین جڑے ہلکے تے ماتمیوں کوشش کرے سر تے ماتم کر لوے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑے والے جواب نہیں آیا ویلے تڑپ کے آدھیے قاسم بول نہ بول تیرے تے میرے جو فرق جو بوئے ان قاسم دے ٹکڑے تڑپے آواز آیا کوئی فرق نہیں تو میرے چاچے جی میں تیرے چاچے دا پوتر تیرا میرا خون ہے کہ تیرا میرا شجرہ ہے کہ بی بی آدھیے گال وچھی گئے مگر واتی فرقے ہے قاسم آدھا کیڑا فرقے میری سین وار کھول کے آدھیے او تو امیر دے پتر امیر دا ہے تینوں ملن غریب مادم کرنا او تو امیر دے پتر امیر دا ہے تینوں ملن غریب دی دھی آئی ہے او میرے پیکے ساورے مارے گئے تینوں ملن پھراوا موہی آئی مالک کی عبادت کرو ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین کرام محرم الحرام کے جو آئندہ دنوں کے پروگرام ہیں میں جلدی سے جو آئندہ پروگرام ہیں کل سے میں ان کا جلدی سے اعلان کر دیتا ہوں ذرا سماعت فرما لیجئے گا کل سپہر 5 بجے جو عشرہ ثانی کی مجالس سے امام بارگاہ گلستان زہرہ میں ہو رہی ہیں کل سپہر 5 بجے شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی اور جلوس جو ہے اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا اور کل رات کی مجلس اذا ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی کل کی مجلس اذا میں سردار رضوان عباس قیامت اور ذاکر العبید غلام عباس جپا سرگودا ذاکر العبید آصف رضا گوندل یہ تینوں حضرات کل ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے 20 محرم الحرام کو صبح ٹھیک 7:30 بجے سے امام بارگاہ میں مجلس اذا شروع ہو جائے گی جس میں بحر المصائب جناب ذاکر العبید سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا اور آفتاب پاکستان سردار وسیم عباس بلوچ افلالیاں ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی اور 3 بجے یہ جلوس جو ہے جب دارہ شیعہ کے قریب پہنچے گا تقریباً 2 بجے تو وہاں نوخانی کے لیے قربان حیدر جعفری صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں یاد رکھیے گا 20 محرم کو صبح ٹھیک 7:30 بجے اسی امام بارگاہ میں یہ مجلس اذا شروع ہو جائے گی 21 محرم کو سالانہ ماتمداری اور شب بیداری ساری رات کا پروگرام ہے نماز مغربین کے بعد مجلس اذا شروع ہو جائے گی جس میں ذاکر العبید سید غلام عباس کاظمی افشادی وال اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناب برآمد کروائیں گے اور پنجاب بھر سے ماتمی سنگتیں پرسہ دینے کے لیے تشریف لا رہی ہیں تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے 21 محرم کو نماز مغربین کے بعد ماتمداری اور شب بیداری پنجاب بھر سے تمام ماتمی سنگتیں پرسہ پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گی 22 محرم الحرام کو امام بارگاہ قصر ابو طالب محلہ شرقی مندران والا میں نماز ظہرین کے بعد مجلس اذا ہوگی جس میں ذاکر العبید یاسر رضا جھنڈویہ فلاہور ذاکر العبید نعیم رضا جھامرہ ذاکر العبید جعفر رضا گل ذاکر العبید زوار اکبر علی اور ذاکر العبید زوار نوکر عباس یہ تمام حضرات ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے اختتام مجلس پر ماتمی جلوس برآمد ہوگا جو کہ حاجی امانت علی بلگن صاحب کے مکان پر اختتام پذیر ہوگا تمام مومنین نوٹ فرما لیجئے 22 محرم الحرام کو امام بارگاہ قصر ابو طالب مندران والا میں یہ مجلس اذا نماز ظہرین کے فوراً بعد شروع ہوگی 25 محرم الحرام کو بسلسلہ شہادت بیمار کربلا علیہ السلام مجلس اذا نماز مغربین کے بعد اسی امام بارگاہ میں انعقاد پذیر ہوگی جس میں ذاکر العبید غلام عباس بلوچ بکھر مولانا سید ذاکر حسین نقوی آپ سیالکوٹ اور ذاکر العبید خاور عباس اور مندرہ والا ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے اختتام مجلس پر شبیہ تابوت بیمار کربلا برآمد ہوگا 25 محرم کو نماز مغربین کے بعد اسی امام بارگاہ میں یہ مجلس اذا منعقد ہوگی 28 محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ میں نماز مغربین کے بعد انشاءاللہ مجلس اذا ہوگی جس میں ذاکر العبید خان اجاز حسین بلوچ آف چوٹی زیری ذاکر العبید مدثر با اقبال ایم آف جھامرہ
اور ذاکر البیت زوار نوکر عباس مناس یہ تمام حضرات ذکر محمد وعلی محمد بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا 28 محرم کو نماز مغربین کے بعد اسی امام بارگاہ میں یہ مجلس اعظام منعقد ہوگی۔ 29 محرم کو صبح ٹھیک 8 بجے النجف پیلس سید سجاد حسین شاہ صاحب نقوی ان کے مکان پر سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے، جس میں شاعر اہل بیت جناب شوکت رضا شوکت ملتان، ذاکر اہل بیت سید ابرار حیدر نقوی، جناب حافظ اصغر علی چیمہ صاحب خطیب اہل سنت، ذاکر اہل بیت زوار نوکر عباس مناس، ذاکر اہل بیت خاور عباس، یہ تمام حضرات ذکر محمد وعلی محمد بیان فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم اور شبیہ جھولا یہ تمام شبیہوں کی یہ جلوس جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ 29 محرم کو النجف پیلس میں برمکان سید سجاد حسین شاہ صاحب صبح ٹھیک 8 بجے تشریف لے جائیے گا۔ وہاں پر ناشتے کا بھی خاطر خواہ اہتمام ہوتا ہے، تو وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ٹھیک 8 بجے شاہ صاحب کے مکان پر تشریف لے جائیے گا اور ان تمام مجالس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ بلند تر درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ انیس محرم الحرام یعنی کل رات کو یہ مجلس اعضاء امام بارگاہ شاہ نجف ڈالہ روڈ ڈسکا میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس میں حافظ تصدق حسین صاحب، علامہ محمد عباس رضوی، ذریت عمران شرازی، ملک علی رضا کھوکھر، اعجاز حسین جھنڈوی، عقیل محسن نقوی، غلام جعفر تیار، مولانا اظہر عباس حیدری اور نوحہ خانی کے لیے سید فرحان علی وارث وہ تشریف لا رہے ہیں۔ کل 19 محرم کو نماز مغربین کے بعد امام بارگاہ شاہ نجف ڈالہ روڈ ڈسکا میں یہ مجلس انعقاد پذیر ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ بلند تر درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ اب آپ کے سامنے ذکر فضائل و مصائب محمد وعلی محمد بیان فرمائیں گے۔ شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب قاری القصائد جناب ذاکر البیت سید محمد حسین شاہ صاحب آپ بنگلہ یاسمین، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور خصوصی طور پر بھائی عامر حسین مناز صاحب جو کہ سیالکوٹ میں سخت بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ بھائی میں سید بالا مولد ممبر تک کھانا شام دا ٹیم میں میرے والد صاحب دا ایسکیڈنٹ تھے جو فوت ہو گئے۔ ساتھ سید دہن کرن کو مامرہ لکے کونے دور دا سفر کر کے یہاں ایک تو آڈیاز کر کے اللہ دیاز کر کے جتیم گرے سید مدد کر چرو اندہ جڑتا خالی والی علیہ سین رسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا مناصر دلیلا معینا حتی تسکنہ ارضکا طوا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم مخرج۔ مجلس ازادی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، صلوات۔
سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد المصطفى و اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات دعائے مالک کون و مکان بانیان دا پر خلوص اہتمام خرچ خراجات نظر نیاز قبول فرما مولا اس عبادت دا اجر عظیم عطا فرما تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹوڑا آیا مالک قبول فرما اساں شیعہ اسنا اشری تسنیہ دا سیغہ اسنا تے اشرا دن دہنو اسنا دن دون دا تے دو اے اساں شیعہ نو اسنا اشری اسے واسطے آدن جو اے 12 امامہ والے جیڑی فقہ تے اساں عمل کرنے ہیں اس فقہ دا نام ہے فقہ جعفریہ 6ویں امام سرکار صادق دے نام نال ساڑی فقہ منصوب ہے تاں اس نو فقہ جعفریات اس فقہ جعفریہ دے 2 حصے ایک حصے دا نام ہے اصول دوسرے دا نام ہے فروع اصول دین اور میرے خیال ہے توڑے علاقے چھے گل کھائی نہیں ہووے آ تو بولو وہ خدا دے بندے عمل کریں دے ہو تو آئے بیٹھے ہو تو بولیں دے نہیں تو اصول دین اور فروع دین 5 ہن اصول تے 10 ہن مرچپ کر گئے فروع اصول کیا ہے ہر جواب ہی نہیں دیں دے یا اصول وچوں ماشاءاللہ یا توڑا فائدہ ہے جو مہنگائی اتنی ہے مرشد اللہ تو ان سکھ صحت دے وے مہنگائی اتنی ہے بندے نے چیتا ہی نہیں رہندا ایو وسیلہ مجلسال ہے جتو سانو واجبات یاد رہندن اصول دین 5 توحید عدل نبوت امام شاباش 10 فروع دین نماز حج زکاة خمس جہاد تولا امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ باد بڑا دل خوش ہویا ہے ماشاءاللہ اللہ تو وسع رکھے جڑے دائن فروع دین انہاں دی قضا ہے پہلا فروع نماز جیڑے بندے کسے مجبوری دی وجہ تو اج صبح لے نہیں پڑھی تے وقت زورین پڑھی تے صبح دا یاد نہیں رہا وہ ہن مجلس تو بعد گھر وان کے پڑھ سکتا قضا جو ہے ادا ہوئے سے آج ہون تھکوئے ونجی نہ یاد روے کل صبح ایک اپنا فریضہ چپڑے 2 رکعت ایک اج علی قضا نال چپڑے مہینے بعد چپڑے سال بعد چپڑ 20 سالاں بعد چپڑ قضا ادائے بندہ مر گیا ہے کچھ قضائیں رہ گئیں وڈے پتر تے واجبے پیو دیاں نمازاں قضا پڑھے تے جے وڈا صبح 11 بجے تک ستا راندہ ہے چھوٹا پڑھے
چھوٹا وڈے دے مقابلے 1 بجے اٹھیندا ہے، کیڑا کریم ہے اللہ. فرمایا او جانے تو اجرت دے کے پڑھا، میں قضا نو ادائے شمار کر. بسم اللہ. روزہ فروع دین ماشاءاللہ بڑے گرمیاں چ روزے، ہاڑ دے روزے اگو موڑی گرمیاں آونیاں مطلب سمجھا ہے بے سردیاں او پھر بندہ مر پیا ہے تے گرمیاں دے روزے نسو رکھے. اگو روزے رکھن والے جڑے نا اکثر مولوی بھی تے بندے جڑے ایک قضائیاں دین تے روزے ہن اے بڑے سیانے ہو گئے اور گرمیاں دے ٹائم ہی کوئی نہیں. بس سردیاں چھوٹے دن ہوندے سردیاں چ رکھ دے ساں. او بھائی میرا پیو تا گرمیاں دے قضا کر کے گیا ہے تو سر اللہ فرمائے نے مجبور نہ کر. او جانے سردیاں چ رکھا اس نو ثواب گرمی والا مل سا. اے میں فروع دین دی تعریف کر رہی ہوں تے اصول دین ہے مجلس اصول ہے اے دی کوئی قضا نہیں. مطلب کوئی بندہ ہن گھر ستا پیو ہے ہون نہیں سے ویندے کل ایک دیاں سن لے سو تے ایک رات تو سن 2 بجے سے گل کھاتا پورا نہ نہ نہ. اصول دی تعریف ہی ہے اصول ایسا واجب ہے اس نو موقع تے ادا کرو. اسے واسطے اللہ خالق ہے نا ساری مخلوق دا. اللہ نو پتہ ہی نا امامت فروع چ نہیں رکھی، امامت اللہ اصول چ رکھی. فرمایا بندے دا بچہ بنے فروع دین نو چاہ کے نہ بھنا راویں، نمازاں روزے لے کے نہ بھجیا راویں. میں امامت اصول چ رکھ کے ایسا واجب کر کے علی بھیج رہیاں اپنی زندگی دا او سائی حرام سمجھے جڑے سائے چ علی نہ ہویا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہو. مولا تو رنگ لاوے، بڑی مہربانی. تھوڑا جہا گل دا سہارا لیا ہے. 4-5 دیاڑے میری طبیعت ناساز رہی ہے. آج میں پہلے دن مجلساں تے کچھ ہو جا رلکیاں میں 2-3 مجلساں پڑھ چکا تے ہن وہ دامن تھکا. وہ تاں کو ذرا اپنے آپ نو بحال کیتا ہے، تہاڈا ماحول ہی ٹھیک کیتا ہے تے اپنا فریضہ ہی ادا کیتا ہے. وہ یار ممبر تے صرف سنی سنائی تے نہیں کرنی. ممبر تے کئی شاید بندیاں نو پلے پا تاکہ جڑا ساڈے ذاکراں تے لیبا لے ختم ہو جائے. وہ اس واسطے بندے نے ٹیوشن رکھ لونی چاہیے. یہ مولا ہی فرمایا تے حضور دی بھی حدیث ہے قبر دے ویندیاں تک علم دی جستجو وچ رہے. اس واسطے میں آدھو ناس اکثر ذاکراں نو بھی ٹیوشن رکھ لو. یہ جڑے مولوی صاحبان نے صرف ساڈے واسطے نہیں. مجتہد بندہ بنتا ہے کم از کم 50 سال علم آل محمد پڑھے وقت مجتہد بنتا ہے. پیش نماز کم از کم 4 تو 5 سال بندہ درس پڑھے تاں تکڑا پیش نماز بنتا. کیوں جی تے خطیب ہی ہوئے تے پیش نماز جڑے بندے ساری اپنی زندگی علم تے آل محمد تے صرف کر دیں. سانو کیڑی تکلیف ہے بھئی خرچہ تو وہ کر دیں، زندگی تو وہ اپنی خرچ کر دیں تو سانو تو بڑا فائدہ ہے. صرف سانو نہیں تو آنو ہی فائدہ ہے. اپنے اپنے پیش نماز تے واجب ہے تو آنا بے انہوں اپنے اصول فروع نماز وضو اے توڑے تے واجب ہے. اسا سارے ذاکران تی واجب ہے. اتاں میں 2-4 منٹ دی توڑی گل کیتی ہے جے ایک نوکری ہور بھی کرنی ہے. میں قصیدہ پڑھدا بالکل نواں قصیدہ پڑھدا تے نویں انداز وچ پڑھدا. علی ساڈی زندگی دے نالے اس زندگی دے نالے ملک صاحب تے اگلی او جڑی ابدی زندگی وہ جو اتھے مولا نال نہ ہوئے تو موٹا رڑیاں نکل گئی تے اتھے مومن تو نہیں رہ سکتا. یار تو میک نہیں دیتا کرمان عقیدے واقعی ہوں بند تو ہی
چلو لایا بھائی بابا بڑی مہربانی. اے محرم پڑے ہوئے اے تے موج دے نال آواز کچے پکے ٹردے ودے ورنہ بادشاہ. اچھا تے میں تے 1000 کلومیٹر روز کردا ہوں. دمی علیہ نہ بٹیاں کو لے آندا ہوں تے راتی ملتان وان مکدا ہوں تے روز ملتانوں آونا تے مل ہٹ جاونا. اے موجودہ ہی بہن تے براد علی ساڈی زندگی دے نالے نالے 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 یو علی ساڈی زندگی دے نالے نالے یا علی ماں جیو علی ساڈی زندگی دے نالے نالے علی ساڈی زندگی دے نالے نالے علی ساڈی زندگی دے نالے علی مولا 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 توحید دا سہارا دارین نوح پیارا توحید دا سہارا دارین نوح پیارا آصف حلالیاں دی جند ہے علی دا نعرہ جیو بابا نعرے دا سارے جواب دے واہ سید واہ 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 بڑی مہربانی جیو سید ہون وال چلو شکر ہے جند ہے علی دا نعرہ 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 سارے ولیاں دا بانے نور حق نور جلی ولیاں دا بانے نور حق نور جلی روکن والے روکن آئے دھڑکن بولی علی علی سبحان اللہ. اللہ تونوں وسع رکھے مولا تونوں آباد تشاد فرماوے. او بھائیا پیر ایسا ہووے جو 4 بندیاں چ نام آوے مرید دا سر تلے نہ ہووے. علی جیو مولا تونوں وسع رکھے. اے نہ مرید چھاندا ودوے بھئی متا ہونے دسے چا بھئی انہاں دا تو او پیر ہے جڑا مسئلہ ہی گھروں پوچھدا ہے. نا 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 باویں 1000 کوڑے منہ والا بیٹھو ہوئے تے ہکوں وچ موالی ہوئے بابا چلو باوا مظفر شاہ ہوئے تے مظفر شاہ اٹھی کھڑو ہوئے تے 1000 بندے نو آکھے چپ ہے پیر 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 کیڑے پیر سارے پریشان ہو جاویں بے مرشد آکھنا کے چاہتا ہے ٹھیک کریں آئے نو میں تے شیر پڑھوں ہم کیا تماشائی مظفر شاہ جڑا اندازے باوے اسے اندازے 1000 بندے نو آدھا کھڑو ہوئے میرا چیلنج ہے مینو ہر پھر کوئی ایسا پیر دکھاوے تابوت دے وچ بھی خود ہو اور خود تابوت اٹھاوے. جیو
یا رسول اللہ واہ واہ بڑی مہربانی اللہ تمہیں وسع رکھے مزہ ہے نا موالی جھوم جھوم کے ادا کھڑا ہوئے میرا چیلنج ہے مینو عرض کا کوئی ہے تا پیر دکھاوے تابوت دے وچ ویکھد ہوے ہر خود تابوت اٹھاوے منج نجف ذرا تینو علم حسن نوکر دی گل صحیح ہے آئے مہمان کو بن منگی دیندا خیرات علی منج نجف ذرا تینو علم حسن نوکر دی گل صحیح ہے آئے مہمان کو بن منگیا دیندا خیرات علی اے عہد حلال ہر ایک مست موالی ہر ایک مست مر جانا پر نہیں چھڑنا بوہا نجف دے والی دا علی سادی مہربانی بڑی مہربانی بغیر وضاحت تشریح ہے بس شعر پڑھدا جرار بھی ہے کرار بھی ہے سردار بھی ہے میرا مولا اس دنیا دا اس عالم مختار بھی ہے میرا مولا کرار بھی ہے کرار بھی ہے سردار بھی ہے میرا مولا اس دنیا دا اس عالم دا مختار بھی ہے میرا مولا ہر مومن دا مولا سلطان بھی ہے میرا مولا خالق تو ڈر کوئی شک نہ قرآن بھی ہے میرا مولا ہر مومن دا مولا ہے دا سلطان بھی ہے میرا مولا خالق تو مینو قرآن بھی ہے میرا مولا تینو ڈسن مفتی کی جامع حب حیدر بھی جامع حب تیری قبر دے اندر بھی آسی میرا پیر علی سبحان اللہ واہ سید بابا چکنے پیت میں بنیا ہر بندہ آ چکے ایک باری تے چک چلو مار جانا دنیا تو ٹوٹ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ لجپالی مشہور ہے پیر حسین لجپالی مشہور ہے پیر حسین لجپالی مشہور ہے پیر حسین لجپالی بات توڑے حکم دی تعمیر حسین او لجپالی اور پیر حسین جو لکھواوے جو مٹواوے جو لکھواوے جو مٹواوے لڑتے چلے دے تحریر حسین اللہ تو وسع رکھے مولا آباد تشاد فرماوے بس مولا جان رہا اتنی طاقت آئی اتنا میں پڑھ چکا ہوں چونکہ میں بڑی ویکنیس ہے تو میں تھوڑی محبت تو سفر کر کے آ گیا اصولاً 2-3 دن میں ہو ریسٹ کرنا چاہیے چلو سائیں جانے تے انہوں نے نظام جانے اصل تو نوکر جو ہیں
بندیاں نو کافی واجبات بھول گئے مگر کلمہ ہر بندے نو یاد ہے. بولو جی یاد ہے؟ بولو میں سننا نہیں توڑے کولوں، وہ تو میں پہلے آگ چھوڑے اپنے پیش نماز نو سناونا ہے، کلمہ ہی سناونا ہے تے وضو کر کے بھی کھاونا ہے تے سارے واجبات ہی. بولو نہ یاد ہے نا سارے ہیں. مسلمان نو آخری ساہ تائیں کلمہ نہیں بھولدا، جنو کلمہ نہیں آندا او دا کن پھد کے تے اونو کرتار پور پار ٹپاونا ہے. عمران خان نے سہولت تو بڑی کی تھی ہے نا جی، آپ اگاں مطلب تے جڑا مسلمان ہے انہوں کلمہ یاد ہے، ہر کسی نو کلمہ یاد ہے. جی میں مسلمان نو آخری ساہ تائیں کلمہ نہیں نہ بھولدا، میں قسم چاہ کے آدھا کلمے وانگو واسطے سچائی سب نو یاد ہے. مردہ ہے یزید حسین زندہ باد. صدقے 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 امام حسین تو نوستہ رکھیں. زندہ باد. اللہ وسع رکھے، مولا رنگ لاوے. کلمے وانگ آج پیٹ چاہے جبن یاد ہے مردہ ہے یزید حسین زندہ باد ہے. پچھلے خدا تو کرم بلا تو پچھلے خدا تو کرم بلا تو عرش اولا تائیں ہے جاگیر حسین. بہت وڈا نواب حسین، امیران دا امیر ہے حسین، سرداران دا سردار ہے حسین. ماشاءاللہ وقت آ گیا ہے، بہن بھرام میں اربانی کر دیتی. میں بھی جا رہی ہوں 40 تے اے چہلم تے 40 آدن 40 میں 40 نو 40 آدن 40 لفظ نہیں 40 عربی 40 آدن 40 نو تے مشی لفظ نہیں مشی کیا لائے اتے زبر ہے. چلن نو عربی مشی آدن چلن. میں مشی دا با مزمل شاہ جی ترجمہ کیتا ہے خدا دی قسم ہے جگر تھر جاوے جگر. مشی دا ترجمہ سناؤ. جنت دے دو خوبصورت ترین دریاواں دے درمیان اچ مومن دے چلن نو مشی آدے. توڑا بھلا ہو. اللہ سارے مومنین دے نصیب اچ مشی فرماوے. ہاں میں او عشرہ آون والا محرم عشرہ محرم الحرام لدھے انشاءاللہ میں 7:30 تو 8:30 نوکری دیونی ہے اگلے سال زندگی دی گلن. پھر 9 تو 10 سالان کے پھر میں کوشش کر رہی ہوں میرے اور بھی بڑے سادات برائن گربلا والے بہرحال وہ سیٹنگ ہو جاسی. زندگی ہوئی تو اگلے محرم میں وقت روز تھوڑیاں زیارتوں سے انشاءاللہ. مگر ہون تو میں 2-4 منٹ اور پڑھ لوں کئی پویوں حیران ہو گئے ہو بھئی ایک ہی آخ دیتا سو. اجاں سائیاں دی کریمی ہے جیڑے پاسے جاویے ادھا ہی ڈیوٹی ہیں بس ٹھیک ہے. بس او واجب بھائی فریضہ ہی میں ادا کر چھوڑے ہے. ایڈا وڈا سردار حسین نجف تو لے کے کربلا تک دوران مشی بندہ امیر ہوئے تے غریب ہوئے سنی ہوئے تے بھاویں شیعہ ہوئے مسلم ہوئے تے بھاویں ہندو سکھ ہوئے مشی کر رہا ہوئے تے جتھے انہوں خیال آ جاوے نا فلان شاید سنی ہے کھادی نہیں اجا سوچیندہ کھڑو سی شاید سامنے آوے. ایڈا وڈا مہمان نواز حسین
ایڈا وڈا سردار ہے حسین. کیوں جی؟ جہندا 80 کلومیٹر تک دسترخوان ہوئے اس نے حسین آتا. ایڈے وڈے سردار حسین نو بندے غریب کیوں آدن؟ کیوں جناب؟ سوچنا لی گل ہے. مندرالج پڑھ رہی ہاں آدن نا حسین غریب. بولو آدن نا غریب حسین. بولو کیوں آدن؟ جڑا نانے دی مہر نبی دی مہر دا سوار ہے، جڑا جبرائیل دے پران تے سمن دا عادی ہے، انہوں بندے غریب آدن. کیوں آدن؟ جڑی حسین دی غربت دی وجہ میں نو سمجھ آئیے. قسم امام حسین دی اللہ جانے ہور کوئی کیا کرے، جو کچھ میں نو سمجھ آئیے. اس واسطے حسین نو غریب آدن. دی حسین دے حسین وانگو پہ کفن ہوئی، رسیاں لائے نہ سکیاں رسیاں لالی. صدقے صدقے صدقے. شاباش شاباش. اللہ بھلا کری. سین راضی ہوئی. میں یہ امید رکھدا ہاں. بسم اللہ سید نوکرہ. اللہ توڑا بھلا کرے نوکرہ جوانی نصیب ہوئی. کیوں آدن غریب حسین؟ میں نو حسین دی غربت دیو وجہ سمجھے چاہیے. دھی حسین حسین وانگو بے کفن ہوئے، رسیاں لائے نہ سکیاں رسیاں نالے دفن ہوئے. انج دی رول گئے کہہ دن ہل گئے، انج دی رول گئے کہہ دن ہل گئے. مٹیاں وچ رول گئی تصویر حسین. بھلا ہوئی نوکرہ نوکرہ نوکرہ. انج دی رول گئی کہہ دن ہل گئی، آئے مٹیاں وچ رول گئے تصویر حسین دے. مٹیاں وچ رول ساری ساری رات زندہ نے ٹر دی رویا. بابا رول گئیاں، بابا تیرے قاتلاں دیاں دھیاں تکیے لاؤ کے ستی ہوئیں. میں کو مٹیاں تے نیندر نہیں آن. بابا جڑے ویلے میں سمدیاں تیرے اکبر دی قسم میرا ایک کانی دکھ دے اے بھی دکھ دے. جداں دھیاں پیوواں نو یاد کر کے رویں نہ دھیاں، دشمن دی دھی کھڑی ہوئے تو وہ بھی رو پوندی. تے بابا ہوئے حسین تے دھی ہوئے سکینہ. اتنا روندی آئی. وہ پھر سپاہیاں آ کے یزید نو دسیا بھئی ایسا نوکری نہیں کر دے، ساڑی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوندی. کیوں؟ زندان بڑیاں بیبیاں روندیاں، انہاں وچ ایک بچی ہے جنوں بابے نال کوئی وکھرا پیار. تے جڑے لے او وین کر دیے شام ہل دیے کداں یوں نہ ہوئے جو شام برباد ہو جاوے. اس پھر مولا سجاد نو سڈیا. بیمار ہے بچی کون ہے؟ فرمیندن میری بھین ہے. کیوں روندی ہے؟ بابا جو نس ملدا. اے چپ کر سکتی ہے؟ فرمیندن ہاں. کیویں؟ بابے دا سر دے. وط نہ روسی؟ فرمیندن نہیں نہیں وط نہ ہو سی. بابے دا سر لے کے زندان چائن. اما رباؤ میری بھین کن گئی. بی بی آدھی تیرے باکر دی قسم تو دربار گئی ہیں. اج میں موجدہ ڈیٹھا ہے جن جڑی بابے دے کسن تو لے کے اج تائیں نہیں ستی. او زندان ٹر دی رہی ہے. میں دعا منگ دی رہی ہاں میرا اللہ انشاءاللہ خیر ہوئے. اچانک میں ڈٹھا ہے تا تیری بھین دیوار نہ لگ کے بہ گئی. بھامیں کن دکھ دے رہے سائے وات بھی سم گئی. میں کہ شکر ہے میرا اللہ جڑی نئی سمدھی آج سم گئی ہے. میں علی دی دھی نو آکھے مبارک ہوئی نہ سمانا لی سم گئی. تیری آلیاں پھپھی تلیاں ٹیک کے اٹھیاں دیے بھر جائی. میں منت منی آئی جدہ سکینہ کو نندرہ سی میں 100 رکعت نماز پڑھ سا.
اجا تیری پھپھی نماز کھڑی پڑھ دی آئی تیری بھین دی آنکھاں بند رہی ہیں بائی ودا کیا دیئے اکبر دا واسطہ ہی میں نو نال لئی واج آدھی آئی اصغر دا واسطہ ہی میں نو قید کھا گئی ہے میں بھج کے چاہ کے ہاں نال لائے میں کہ سکینہ کہ قوتی سڑیلی آدھی اماں آئی تھائی میرا بابا آیا ودائی میں اکھا بند کی دین میں ڈیٹھائے میرا سونا بابا سینے نال اصغارے پاسے نال اکبارے میرا منہ چم گیا دائی نرو تے کو گھلنا لایا اما دعا مانگی شالاج میں بابے دو لگی وجہ صدقے صدقے بھلا ہوئی سیدہ دے ہون کی دے گئی وین کردہ وین حسین دی دھی جڑا پہلا وین کیتا ہے نا وہ دونوں وین سنا ہونا ہے ہون کی دے گئی بی بی ربابہ دیو ستی پئی ہے اٹھ دا سرانہ بنا کے بیمار سران دیا ہے اما جگہ ہوئی کو ماں سران دیا بیٹھی ہے معصومہ نت بابا بابا کریں دیا میں اکھی کھول بابا ملن آئی ہائے اکھاں بند رہی البائی ودا کیا دیا آؤ میرا زخمی بابا آؤ میرا تسا بابا سیدہ دے اکھاں کھولے سے تا بابا نظر آسیا معصومہ اکھاں کھولین سجے دیا ظلفاں کھبے کھبے دیا سجے داڑیے چ اکبر تے غازی دا خون رگاں کٹھی ہوئیاں جی سجاد انج بابے دا سر لکھ لین آدھیے میرے سینے تے رکھ میں بابے دا ادھار لہامنا جدہ وطن تے ہوندے آسے نا بابا تھکے آ میں سینے تے سمدھیم بابے دی تھکاوٹ دور ہو ویندی آئی آج میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ میں بابے نو اکساں اتھے تو تھک داویں اتھے میں تھک بھئیوں میں پہلے گزارش کر چکا میری طبیعت اس قابل نہیں جو میں پورے اپنے حساب نال پڑھا بس اپنی عبادت آپ ہی کرنی ہے میں تین تھوڑا جا منظر بھی کھاؤنا ہے بابے دا سار سینے تے آیا اتو رسیاں لے ہاتھ ودھال ہے بابے دے لباں تے لب رکھ کیا دیے بابا میں تیری سکینہ دھیاں میں نو پتہ ہے جو میں آکھنا ہے تے آکھنا ہے ٹھیک ہے شبیر دیا کھوسن پہ گئی نا دیے بابا تیری قسم جائے کربلا تینو مارے آئی اس شام تائی میں نو مارا اے پہلا وین کر کے تے دعا وین کی تس بابے دیا کٹیاں رگا چم کیا دیے کنڈ تیری تے بہ کے خندہ خنجر جے چلایا ہے دی تیری نو کھوڑے آدھے نالی اس بھجا کنڈ تیرے ہائے بھلا ہوئی سین ماتم قبول نوکر ہاں اللہ بچے نوکر حیاتی دراز ہوگی بسم اللہ بڑی سونی مکان ہو گئی پٹ پٹ کے آدھیے کنڈ تیری تے بہ کے خندہ خنجر جائے چلایا ہے دی تیری نکان آدھنا ہے بجایا ہے لک دی رہی ہون تھک پئی ہائے بس اچھا لک دی رہی تھک پہیا لک دے رہیا اور تھک پہیا روندی مر گئی دھی دلگیر حسین دے بابا تیرے کسن دے بعد تیرا قاتل بس اگلا وین حسین دے نام تے ناراضنوں میں تیرا قاتل ساڑھے خیمیاں چاہ گیا ہے میری بہن دا داج لوٹ لیس میری ماں دا برکہ لوٹ لیس بابا ہے میرے کن ڈٹھے نہیں بابا جی اگر وہ منگیا میں آپ لہار ہائے بابا انہاں دوران دے کنڈے بند رہے تے اس دور چھک لیں بابا اے سارے دکھ ایک پاسے بابا تینو واسطہ ہے تیرے سونے اکبر دا دس جدہ کربلاج کٹھاویں تیری کل زندگی کتنی آئی حسین آدھا ہے 57 سال آدھیے بابا یا تا گل پوچھنی ہے 57 سال کدی ڈٹھا ہووی یا سنیا ہووی عمر 4 سال ہوئے سر دیوال سفید
سیادہ دے نہیں سکینہ دی آکھی کھول وہ 4 سال دی بڑھڑی میں بابا میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرے سر دے وال سفید اس وین دے بعد مرشد اس وین دے بعد حسین دی دھی مر گئی ہے ہر مستور دے وال کھلن ہائے معصومہ ہائے سکینہ ہائے معصومہ محمد باقر آگن بابا یہ ساریاں رونیاں تے اے میری پھوپھی مر گئی فرمائیں دن ہاں باق نہیں بابا میرے نال آؤ میری پھوپھی تک کوئی گلاں پہ کر دی سجاد بین دے منہ نال کن لاوے دادی پئیے شمر نہ جاوے درد مار کو لکاوے چاہے قبر میری داد جان وین میں مٹاوے چاہے شمر نہ جاوے آئے اللہ بھلا کری سین راضی ہوئی تیرے چوتھے امام دا فرمانے بھائی جان جیڑا علی ولی اللہ پڑھ دے نا اس وقت سے میرا پیغام ہے سائل پوچھا مولا حکم فرمایا زندگی 2 کم نہ کرے گناہ ہے مگر 2 گناہ دا نام چاہے مولا فرمایا پہلا گناہ ہے شراب نہ پیوے دوسرا گناہ ہے تاش نہ کھیلے مولا کیوں فرمایا جدہ میری بہن مر گئی ہے تے میں بہن دے غسل واسطے 4 گھنٹے پانی منگدا رہی بے غیرت شراب ہی پینا ہائی تے کڑیاں لے ہتھاں تے بہن دا میت چاہے ختم پہ کرداں آخری وین کرداں بس جتنا مقدر ہے اتنی ہنج آ گئی ہے ایک آ گئی ایک ہنج ہو رہا جاوے بس میں راضی ہاں اے این کڑیاں لے ہتھاں تے نا بہن دا میت نال محمد باقر ٹر دے آندن گلی دا موڑ مڑا ہے اگو کوئی بندے ہس دے کھڑے آئیں ایک بندے پوچھے میں قیدی آج تا رات ودی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے اتنا کیوں ودا رونا ہے دیوار نال آسرا لیس بھین دے میت متھا رکھیا دے میں غریب کے وطن کڑی پئی ودا 4 سال دی ضعیف بھین ماتم کاریا نوکارا بلا ہوئی حیاتی طرح رو کیا دے میں غریب میں وطن کڑی میں بتا 4 سال دے گئے ابو ہے سکینہ ٹھہر جا اگلی گلی دا موڑ مڑا بات پڑھا چلو پھر پڑھو میں غریب میں وطن کڑی میں بتا 4 سال دے ابو 4 عورتاں پیاندیاں ہیں ایک عورت پوچھیا ہے وے قیدی مینوں لگدا ہے اج انہاں حرامیاں تینوں بہو مار ہے سیادہ دے مائی روز مرے نے ہائے آج میں زیادہ رونا جو میری بہن مر گئی اچھا اے ہتھاں تے بہن چاہیے ودے فرمایا ہاں لکھ لعنت تواڈی مسلمانی او حرام زادیوں اس غریب دی جو بہن مر گئی آئی چلو غریب دے زیور تلاؤ آجا سیادہ دے مائی میری نبدی پئی ہے جیڑی مر گئی ہے اوئی پائی ہائے آدھین اللہ دا واسطے مٹی تے بائے سانو بہن دا منہ وکھا تیرا پتھر دا دل ہوئے تاں بھی تیری ہنج دا زامینا سیادہ دے باقر پھپھی دے منہ تو چادر ہٹا باقر چادر ہٹائی پہلے تا 4 عورتاں دوڑیاں جدا حسین دی دھی دا چہرہ ڈٹھا نے اللہ مان کر کے کن کر گئی سیادہ دے مائی تو ساکھے تے میں بھین دا منہ وکھائے ایک عورت آدھی اللہ دا نائی سب تو پہلے دا سیندی ماں جین دیئے سیادہ دے زندان جو روندی بیٹھی ہے دوسری عورت آدھی بھین بیمار آوی علاج نہ بھی کرا سیادہ دے مائی منو رب دی قسم میری بھین بیمار تا کوئی نہیں تیسری عورت آدھی بیمار نہیں تا 10 انہیں کنے چو خون کیوں ہے اس لے پٹ کیا دے نہیں تو روتا شمر ہر جگہ
سیدہ دے ظالم نہیں نہیں تے تو روتا رہل شمر ہر جگہ ایک باری سارے آنکھوں ہائے